الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے، تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا روزی رسا ہے، مشکل کشا ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے عزیز بھائیوں، قابل صد احترام بزرگ حضرات، معززات، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اے انسان تو غور تو کر، اپنی طرف دیکھ تو صحیح، ہم نے تمہیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے. کیا تمہیں آنکھیں عطا نہیں فرمائی جن سے تو کائنات کے مشاہدات کرتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، اللہ کی قدرتوں کے مناظر سمجھتا ہے، دیکھتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے انہیں بنانے والا بھی تو بہت بڑا ہے. آنکھیں عطا فرمائے اور بصارت نہ ملے، اس کی قدر کوئی نابینا ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے لیے دنیا اندھیر کے علاوہ اور کیا ہے. سونے چاندی سے بنے محلات میں اسے بٹھا دیں، اس کے لیے سونا اور مٹی سب ایک برابر ہے جب وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا. قدم اٹھائے تو اسے یہ پتہ نہ ہو کہ آگے سڑک ہموار ہے، زمین ہموار ہے یا گڑھا ہے یا کھائی ہے،
یا بلندی ہے یا اترائی ہے، تو وہ کہے گا میری ساری زندگی کی جمع پونجی لے لو، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ پاؤں۔ اب جنہیں اللہ نے بصارت عطا فرمائی ہے، بینائی عطا فرمائی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھنا چاہیے، کس چیز پر نگاہ کو بند کر لینا چاہیے، آنکھ کو بند کر لینا چاہیے، اس کی ڈیٹیل بھی اللہ نے قرآن میں، احادیث میں نبی علیہ السلام نے دے دی۔ اور اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ بہت کم ہیں شکر گزار جنہیں آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، دل عطا فرمایا، لیکن کم ہے کہ سمجھ پائیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا، المستدرک للحاکم میں روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا۔ اس کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر، بلندی پر بیٹھوں، دنیا کے لوگوں پر میری نظر ہی نہ پڑے، کہ دنیا کی رنگینیاں مجھے اللہ سے غافل نہ کر دیں، میں پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور ایک لمحہ بھی اس کا گناہ میں نہیں گزرا، ایک سیکنڈ بھی اس نے اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزارا، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اللہ کی کسی حکم عدولی میں اس کا نہیں گزرا، عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ 500 سال گزر گئے، وہ اللہ کی عبادت ہی کرتا رہا۔ اب ہماری عمریں کتنی ہیں؟ بہت کم ہے، 40 50 60 100 تک کوئی پہنچتا ہے، اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو پھر نہ نگاہ کام کرتی ہے، نہ سماعت کام کرتی ہے، نہ قوت گویائی اس کے پاس باقی رہتی۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں اس قدر تیری عبادت کرتا ہوں کہ اللہ دنیا کو دیکھنا ہی میں نے پسند نہیں کیا، شوق اور ذوق اور تمنا اور خواہش اور حسرت یہ ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے کہ جسے میں نے پیدا کیا میری عبادت میں ہی وہ زندگی کھپا آیا۔ یا اللہ کھانے پینے کے لیے نیچے جانا پڑتا ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر ہی کوئی انتظام کر دے۔ مقصد یہ تھا کہ پانی پینے کے لیے، کھانا لینے کے لیے جو میں نیچے اترتا ہوں، یہ جو وقت میرا ضائع ہوتا ہے یہ بھی تیرے در پہ سجدہ کرتے ہوئے یہ وقت بھی صرف ہو۔ اللہ کریم نے انار یا انگور یا پھل کا کوئی درخت اگا دیا اور پہاڑ کی چوٹی سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، وہ اللہ کی عبادت میں ہی اپنی پوری زندگی گزار کے بالآخر رب کے پاس پہنچ گیا، سجدے کی حالت میں فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا قیامت کا دن آتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر فرماتے ہیں تو میرا بڑا عبادت گزار بندہ ہے، بڑی عبادت کی ہے، بڑا سجدہ کیا، بڑے ذکر و اذکار کیے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے پتے کی بات ہے، 500 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا اور 500 سال میں جس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اللہ نے اس سے فرمایا جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ بندہ اپنے قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے، حیران و ششدر کھڑا ہے، یا اللہ 500 سال تک تیری عبادت کی، تجھے رکوع کیے، تجھے سجدے کیے، تیرے سامنے سر جھکایا، تیرے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا، کوئی گناہ نہیں کیا، زندگی ساری تیری فرما برداری میں گزاری، اب بھی تیری رحمت سے جنت میں جاؤں تو میری عبادات کہاں ہیں؟ وہ 500 سال تک جو میں نے تجھے یاد کیا اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نہیں،
تیری رحمت سے نہیں، اپنے اعمال کی بدولت مجھے جنت چاہیے۔ میں تیری رحمت سے کیوں جاؤں؟ میرے اعمال تولے جائے، میرے سجدوں کو تولا جائے، میرے رکوعوں کو میزان میں رکھا جائے، میرے آنسوؤں کو یا اللہ پلڑوں میں رکھا جائے۔ یا اللہ جو تیری عبادت کی اس کے بل بوتے پر مجھے جنت چاہیے، اپنے عمل پر۔ بندہ کون ہے جو 500 برس تک عبادت کرتا رہا؟ میں اور آپ کیا فخر کر سکتے ہیں؟ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں، اور تھوڑی سی عمر میں ہمارے گناہ لا تعداد ہیں، ہم اپنی نیکیوں کو گن سکتے ہیں کتنی سی کی ہے۔ اب فرشتے بھی حیران ہیں، یہ بندہ کیسا ہے، کھڑا ہے؟ نہیں اللہ، اعمال کو تولا جائے، اپنے عملوں کے بدلے جنت لوں گا۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میری رحمت سے نہیں جانا چاہتے، آؤ میزان لگاتے ہیں۔ فرشتوں سے کہا، المستدرک للحاکم کی روایت، کہ اس کے 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور جو میں نے اسے آنکھیں عطا فرمائی ہے صرف ایک آنکھ نکالو اور دوسرے پلڑے میں رکھ دو، دیکھتے ہیں بھاری کون ہے۔ اس کی ایک آنکھ نکال کر ایک پلڑے میں رکھی، 500 سال کی عبادت میرے بھائیوں دوسرے پلڑے میں رکھی، آنکھ والا پلڑا بھاری نکلتا۔ اب اللہ نے فرمایا اب بتا، ابھی تیری دوسری آنکھ باقی ہے، زبان باقی ہے، کان باقی ہے، ہونٹ باقی ہے، دانت باقی ہے، دماغ باقی ہے، دل جس کو میں نے زندہ رکھا اپنی طرف لگایا وہ باقی ہے، ہاتھ باقی ہے، پاؤں باقی ہیں، بازو باقی ہے، ٹانگیں باقی ہیں، تمہارا پورا جسم ابھی ایک طرف پڑا ہے۔ ایک آنکھ نکالی، وہ اتنی بھاری ہے میری نعمت کہ تیرے 500 سال کی عبادت والا پلڑا اٹھ چکا ہے۔ اب وہ بندہ چیختا ہے اور روتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، تیری رحمت سے ہی جنت میں جایا جا سکتا ہے۔ اللہ 500 سال عبادت کر کے ایک آنکھ کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا۔ میرے بھائیوں، یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائی۔ جتنی عمر ہے، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مائیں اور بہنیں بھی سنیں، ایک آنکھ کا بدلہ 500 سال کی عبادت نہیں دے سکی۔ ہم نے اللہ نے جو ہماری ذات پر، جو ہماری باڈی پر، جو ہمارا جسم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں سال اللہ کی عبادت کریں، اپنے جسم کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو گناہ کرنے کا وقت ہم سے کیسے نکل آتا؟ برائی کرنے کا دل مانتا کس طرح ہے؟ دل آمادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ دماغ سوچ کیسے لے آتا ہے؟ آنکھوں سے کوئی بری چیز دیکھ کیسے لیتے ہیں؟ سن لیتے ہیں کانوں سے، زبان سے بول کیسے لیتے ہیں؟ گالیاں کیسے نکالتے ہیں؟ ہاتھ سے کسی کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھاتے کیسے؟ گناہ کے کسی راستے کی طرف قدم جاتا کیسے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، آنکھ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو اللہ نابینا پیدا کر دینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس نعمت کو سمجھے کیا ہے، جسے اللہ نابینا پیدا کر دے اور وہ اللہ کا شکوہ نہ کرے، صبر کر جائے، اللہ تیری مرضی ہے، نابینا پیدا کیا ہے، کوئی بات نہیں اللہ، میں تیری عطا پہ راضی ہوں، صبر سے زندگی گزار دوں گا۔ اگر وہ دنیا میں صبر کر جائے، قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث، قیامت کے دن آئے گا، اللہ فرمائے گا اس کے اعمال نامے مت تولنا، اس کو میں نے آنکھیں ہی عطا نہیں فرمائی، اس نے صبر کیا، اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کو میں نے بہت بڑی دولت سے محروم رکھا، بہت بڑی نعمت جو میں نے اس کو عطا نہیں کی۔ یہ دنیا میں ٹھوکریں کھاتا رہا، گرتا رہا، گر کے سنبھلتا رہا، لیکن کبھی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ اللہ میرے ساتھ تو نے یہ کیا کیا۔ کئی نابینا آپ کے دروازے کی چوکھٹ پہ آئے ہوں گے، آپ کی دکانوں تک پہنچے ہوں گے، یہ کیوں آئے؟ یہ اللہ خود ان کو آپ کی دکان اور گھر تک لے کر آیا ہے کہ اسے دیکھو اور میرا شکر ادا کرو، تمہیں بھی تو اس کی طرح میں کر سکتا تھا، تم میرا کیا بگاڑ سکتے؟
کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اگر پاؤں ہی نہ ملتے، ہاتھ ہی نہ ملتے، آنکھیں نہ ملتی، زبان ہی نہ ملتی، پوری کوشش کے باوجود بول ہی نہ پاتے تو کیا کر لیتے؟ یہ تمہارے دروازے پہ جس کو لے کر آیا ہوں، اسے دیکھو اور میرا شکر ادا کرو۔ دنیا داری میں اللہ کے شکوے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، مہنگائی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رب کو کہہ جاتے ہیں، اپنی غربت کا رونا روتے ہیں، اپنے حالات کا رونا روتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ایک انسان کروڑوں اربوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں پاکستان کی بات ہے، ڈاکٹر تھا، اس کے بعد ایک شخص گیا، اس نے کہا اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں اللہ نے مجھے دیا، میں اللہ کی ذات پہ کیسے راضی ہو جاؤں؟ یہ جو لوگ ہیں کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، یہ نعوذ باللہ کوئی رب کے رشتہ دار تھوڑی ہے کہ اللہ نے انہیں دے دیا۔ اگر اللہ مجھے بھی رہنے کے لیے ایک گھر دے دیتا تو کیا تھا؟ اگر اللہ مجھے بھی آنے جانے کے لیے ایک گاڑی دے دیتا تو کیا تھا؟ میرے بچے جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ہیں، اگر اللہ مجھے بھی اتنا دیتا کہ زرق برق لباس پہنتے تو رب کا کیا جاتا؟ اس نے کہا سنو، رب کی اتنی شکایت نہ کر، میں تیرے ساتھ سودا کرتا ہوں، ایسا کر 1 کروڑ مجھ سے لے لے، اپنی ایک آنکھ مجھ کو دے دے۔ کہنے لگا نہیں میں تو کانا ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا ایسا کر 10 کروڑ لے لے، دونوں آنکھیں مجھے دے دے۔ کہنے لگا سودا مجھے منظور نہیں ہے۔ کہنے لگا 20 کروڑ لے لو، دونوں آنکھیں دے دو اور زبان دے دو۔ کہنے لگا مجھے منظور نہیں۔ کہا 50 کروڑ لے لو، لکھ کر دیتا ہوں، چل اپنی آنکھیں دے دو اور اپنی سماعت مجھ کو دے دو۔ وہ بندہ چیخ اٹھا، اس نے کہا اللہ میری توبہ، میں تو اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو دیکھوں تو میں کھرب پتی سے بھی زیادہ امیر ہوں، میں اللہ تیرا شکوہ کیسے کر رہا؟ اس نے کہا سمجھ آئی رب نے تمہیں کیا کچھ عطا فرمایا، اور ان آنکھوں کا شکر ہے کیا؟ نگاہیں دی ہیں، اللہ نے بصارت دی ہے، آنکھیں عطا فرمائی ہے، بینائی عطا فرمائی ہے، زندگی گزر گئی حرام کاموں کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی عزتوں کو دیکھتے ہوئے، زندگی گزر گئی ڈانس اور مجرے دیکھتے ہوئے، زندگی گزر گئی تھیٹروں اور سینماؤں میں۔ او بھائی آنکھیں عطا کیوں کی تھی تمہیں؟ رب نے کہا قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے تم میں جنہوں نے یہ نعمتیں پا کر انہیں سمجھا ہو اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آنکھیں تو اس لیے عطا فرمائی تھی کہ نیکی کے راستے پر چلو، آنکھ تو اس لیے عطا فرمائی تھی کہ قرآن کو سامنے رکھو، اسے پڑھو۔ زبان اس لیے نہیں تھی کہ جھوٹ بولو، منافقت کرو، لوگوں کو دغا دو، زبان اس لیے تھی کہ رب کا ذکر کرو، اس کا قرآن پڑھو، محمد کریم علیہ السلام کی تعریف کرو۔ رب العالمین جو یہ نعمت عطاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز یہ ہے، ان رأیت بہما خیرا اعلنتہ، اگر اپنی آنکھوں سے کوئی اچھا کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اچھائی کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہو کہ لوگوں کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ ایثار کا کام کر رہے ہیں، ہمدردی کا کام کر رہے ہیں، انسانیت کی فلاح کا کوئی کام کر رہے ہیں، اعلنتہ، ان آنکھوں کا شکر ایسے ادا کرو کہ نیکی کا کام ہوتے دیکھ کر اسے پھیلا دو، لوگوں کو بتاؤ کہ یار فلاں 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 شخص کو میں نے نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، آؤ یار ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ وَإِن رَأَيْتَهُمَا شَرًّا سَتَرْتَهُ، اگر ان آنکھوں سے کسی شخص کو اگر گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو آنکھوں کا شکر یہ نہیں ہے کہ اس کو پوری دنیا میں ڈھول لے کر پیٹتے پھرو کہ وہ فلاں دیکھا ہے میں نے بہت بڑا نمازی ہے، ہاں مجھے پتہ ہے بہت بڑا تہجد گزار ہے، لو جی اس کی ایک کمی آج میری آنکھوں نے دیکھ لی ہے۔ ان رأیت بہما شرًّا سترتہ، اگر کسی شخص کو کسی کمزور لمحے میں گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اس میں پردہ ڈال دو، یہ تیری آنکھوں کا شکر ادا ہوگا، یہ آنکھوں کی نعمت کا شکر ہوگا۔ یہ نہ کرو کہ زندگی گزر گئی تھی، مجھے تلاش کرتے ہوئے کو کوئی عیب ملے، یہ تیری نگاہوں کا پھر شکر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ کسی کو ایسے کمزور لمحے میں دیکھا ہے، اکیلے میں سمجھا دو،
تنہائی میں سمجھا دو، بھائی یہ جو تو گناہ کر رہا تھا ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، اس سے رک جاؤ۔ اور لوگوں میں بتاتے پھرنا، یہ تمہاری آنکھیں تمہیں عطا کرنے کا مقصد یہ تھا ہی نہیں، لوگوں کو بدنام کرتے پھرو۔ بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا کہ فلاں شخص یار اس کی نیکی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اچھائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، لوگ اس کا نام احترام سے لیتے ہیں، تو یہ اپنے یہ دل میں جلنے لگتا ہے، سڑنے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے کہ کسی طرح اس کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ آ جائے، ایک بار دیکھ لوں میں کہ کسی کمزوری کو، تو پھر میں بتاؤں گا یہ کتنا بڑا مفتی ہے، یہ کتنا نیک ہے، یہ کتنا نمازی ہے، یہ مسجد کا صدر بنا پھرتا ہے، سیکٹری بنا پھرتا ہے، خزانچی بنا پھرتا ہے، انتظامیہ بنا پھرتا ہے، کوئی بھی شخص ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کے عیب کی تلاش میں نکلتا ہے اسے تو پتہ نہیں اس کا کوئی عیب ملے گا یا نہیں ملے گا، اللہ اس بندے کے عیب کی تلاش میں خود چل پڑتا، اللہ خود فرماتا ہے میرے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے تو نکلا ہے اور تجھے تو اس کا کوئی عیب نہیں ملے گا، اب میں رب تیرے عیبوں کو دنیا کے لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا اور تجھے تیرے گھر تک بھی عزت نصیب نہیں ہوگی، نہ باہر کے لوگ تیری عزت کریں گے نہ گھر کے اندر کے لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ جو کسی کی برائی جاننے کے لیے نکلتا ہے وہ سن لے کہ اللہ اس کا مخالف پہلے بن چکا ہوتا، کہ اس کا کوئی عیب ملے یا نہ ملے اس کے عیبوں کو اللہ دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ اتنا برا انسان ہے، اپنے عیبوں پہ نظر نہیں ڈالی اور اس کے پیچھے چلا ہے، اگر لوگوں میں اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہے تو تم کون ہوتے ہو یہ پردے چاک کرنے والے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان آنکھوں کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، سورہ سجدہ۔ اور پھر فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کچھ ایسے ہیں آنکھیں ہیں لیکن اندھوں کی طرح رہ رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، جو دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے نہیں، جو اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں، آنکھ نگاہ جس طرف پڑھنی چاہیے پڑھتی نہیں، برائی ہی برائی، گناہ ہی گناہ۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان میں نے عطا کی ہے، کان عطا کیے ہیں، سماعت عطا فرمائی ہے، لیکن ساری زندگی بری باتوں میں، برے کاموں میں اور برائی اور گانے سنتے ہوئے گزار دی، کان ایسے دیے ہیں جیسے اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور پھر فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ ہے غافل، یہ ہے جانوروں سے بدتر، جانوروں سے بدتر ہے یہ کہ جانوروں کو کان دیے ہیں، کیا سننا ہے انہوں نے، ان سے بھی بدتر ہے، کچھ تو نیکی کی بات سن چکا ہوتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لم یکن لہ جزاء عندی الا الجنہ، کہ جس کو بصارت نہیں دی اللہ نے اس کے لیے جنت پکی کر دی، جنت اس کے لیے موجود ہے کہ اس نے صبر کیا ہے۔ اور حالت نماز میں اللہ نے ان آنکھوں کے بارے میں فرمایا، ان آنکھوں کے بارے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں عادتاً ایسا کر جاتے ہیں، جماعت کھڑی ہے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی گھڑی دیکھ لی، ٹائم دیکھ لیا، کبھی مسجد کا سامنے وال کلاک لگا ہے اس پر نظر ڈال دی، کبھی اپنے کپڑوں کی سلوٹوں کو صحیح کرنے لگ گیا، کبھی اپنی داڑھی کو بار بار دیکھا اور ایسے بال اس میں انگلیاں پھیرنی شروع کر دی، کبھی کہیں نگاہ کبھی کسی پر۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یا تو لوگ نماز کی حالت میں اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر پھیرنے سے باز آ جائیں گے یا اللہ حالت نماز میں ہی ان کو اندھا کر دے گا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر پھر انہیں بینا نہیں کر سکتا ہے، بصارت نہیں دے سکتا۔ اللہ اس قدر ناراض ہوتا ہے ان پر، اور حالت نماز میں جو گھڑیوں کی طرف دیکھے، کپڑوں کی طرف دیکھے، ادھر نظر ڈال لی ادھر نظر ڈال لی، یا تو یہ باز آ جائے یا نماز کی حالت میں ہی اللہ آنکھیں ان سے واپس لے لے گا کہ تم ان آنکھوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، تمہیں اس نعمت کا پتہ ہی نہیں، تمہیں اس خوبی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور لوگ
رسول کریم علیہ السلام نے انہی آنکھوں کے بارے میں فرمایا، لوگو اللہ نے مجھ سے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیجئے، سورہ نور کی آیت، مومنوں سے کہیے، جو مومن ہے، جو اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو مانتے ہیں ایک دن مر جانا ہے، پھر قبر میں جانا ہے، پھر جزا و سزا کا معاملہ قبر میں جھیلنا ہے، پھر اللہ کے پاس اٹھنا، جو ایمان اللہ پر رکھتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر رکھتا ہے، ان سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب جس کی نگاہیں لوگوں کے دروازوں کی طرف اٹھے، وہ فلاں کی بیٹی کو تم نے دیکھا ہے کس طرح کی ہے، ایسے اور ایسے ہے، فلاں کی بہن کو تم نے دیکھا ہے چوکوں میں بیٹھ کر دوستوں کی آپس میں جو خوش گپیاں ہیں وہ یہ ہے، فلاں کی بیٹی کو دیکھا ہے، فلاں کی بہن کو دیکھا ہے، فلاں کی بیوی کو دیکھا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہے، آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے جی۔ آنکھیں اس لیے تو اللہ نے عطا کی نہیں تھی، آنکھیں تو اللہ نے دی نہیں تھی، کہا جو مومن ہے وہ نگاہ جھکا کر چلے گا، اسے نہیں پتا سامنے سے کون آ رہی ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے، اسے نہیں پتا، وہ اس بات پر ایمان لے آیا کہ میرے رب نے مجھے نگاہ نیچا رکھنے کا حکم دیا، زمین سے اس کی نگاہ اٹھتی نہیں، اور جو ادھر ادھر دیکھتا ہے وہ یا تو قرآن کے مطابق، کیا پھر وہ مومن ہے؟ اللہ نے تو مومنوں سے کہا ہے جو مومن ہوگا وہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھے گا۔ اور عورتیں بھی اپنے آپ کو دلاسا دیتی ہے، او نہیں جی پردہ اس سے کیا کرنا ہے، یہ تو میرا کزن ہے، یہ تو چچا کا بیٹا ہے، تایا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، ہم ایک ساتھ ایک گھر میں پلے اور بڑھے، یہ مجھ سے، میرا بھائیوں سے بھی بڑھتا رہیے، بھائیوں سے بھی زیادہ میں اس کا احترام کرتی ہوں، اور وہ مجھے بہنوں کی طرح رکھتا ہے، تو اس سے پردہ کرنے کی ضرورت کیا؟ یہ ماڈرن خیال، عورتیں کیا کہتی ہیں، پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے غنیۃ الطالبین میں، جس عورت نے یہ کہا کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے اور اس نے اپنا چہرہ اور جسم غیر محرم کو دکھایا، اللہ کی قسم ہے وہ اللہ کے قرآن کا انکار کرنے والی عورت۔ جو یہ کہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، جو یہ کہے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نگاہ سے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے، پردے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عورت اللہ کے قرآن کی آیات کا انکار کر رہی ہے، تکذیب کر رہی ہے، وہ اللہ کے قرآن کو نعوذ باللہ جھٹلا رہی، اس عورت کے دل میں ایمان باقی نہیں جس نے اللہ کے قرآن کو جھٹلا دیا، اور یہ کہا نہیں اس سے پردہ کرنے کی ضرورت کیا، اس سے پردہ کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اور رسول کریم علیہ السلام کے بڑے محبوب صحابی، اور امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے انہیں دیکھ کر ایک بار یہ فرما دیا تھا، لو رآک رسول اللہ لحبک، اور ربی اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں تم ہوتے، اللہ کی قسم ہے نبی علیہ السلام تجھ سے بڑی محبت کرتے، یار تو حیا دار اتنا آدمی، اتنا شرم و حیا والا، اتنا شرم و حیا والا ہے، اتنی عبادت اللہ کی کرتا ہے، اتنا نیکی کرنے والا ہے، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام تجھے دیکھ لیتے تو تجھ سے ضرور محبت فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے انہیں کیوں کہا تھا لو رآک رسول اللہ لحبک، اگر تمہیں اللہ کے نبی دیکھتے تم سے محبت کرتے۔ آج بھی ایسے کسی شخص سے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ امام ربیع نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آئے، اور ہم بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی پیدا ہوئے، ہم نے بھی نہیں دیکھا، انہوں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن عمل کی بنیاد پہ کہا، کیوں کہ امام ربیع رحمت اللہ علیہ جب بازار میں نکلتے تھے کوئی سودا سلب لینے کے لیے، کوئی سامان لینے کے لیے،
عورتیں الگ ہو جاتی، ایک طرف ہو جاتی شرم و حیا کی وجہ سے، اور عورتیں ایک دوسرے سے شرطیں لگاتی کہ مجھ سے شرط لگا لو۔ امام ابن ربیع جو ہے وہ نابینا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، حالانکہ وہ نابینا نہیں تھے، لیکن عورتیں آپس میں شرطیں لگاتی کہ مجھ سے شرط لگا لو، میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ امام ربیع جو آ رہا ہے یہ نابینا ہے۔ کیوں شرطیں لگاتی تھی؟ کہ زندگی میں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا امام ربیع نے کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، یوں نگاہ زمین کی طرف ٹکی رہتی تھی، چلتے تو زمین کی طرف نگاہ ٹکی رہتی تھی، اور عورتیں کہتی امام ربیع تو نابینا، اس کے نابینا ہونے میں اور کوئی شک ہی ہمیں نہیں ہے، کبھی نظر اٹھا کے دیکھا تک نہیں، کبھی نظر اٹھا کے دیکھا نہیں، اگر آنکھیں ہوتی تو کبھی تو دیکھتے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا اگر اللہ کے رسول ہوتے تو تم سے محبت کرتے۔ داؤد بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ بڑے نیک آدمی، اور بصرہ میں ایک دوست کے پاس تشریف لے گئے، اس دوست نے اپنی خادمہ سے کہا ان کی خدمت کرو، خاطر مدارت کرو، بیٹھے ہیں باغ میں، ان کی لونڈی خاطر مدارت کر رہی، پانی لا کر دیا، جوس لا کر دیا، کھانا سامنے رکھا۔ داؤد بن عبداللہ کچھ دیر کے بعد واپس آئے، لونڈی سے پوچھا میرے مہمان کی خاطر تواضع تو کی ہے نا، کوئی شکایت کا موقع تو نہیں دیا؟ اس نے کہا اوصیتنی برجل اعمی واللہ لا ترفع الیہ، انہوں نے کہا مالک آپ ایک اندھے آدمی کے لیے مجھے خدمت پر مامور کر کے گئے، ایک نابینا آدمی کے لیے مجھے خدمت پر مامور کر کے گئے۔ داؤد ابن عبداللہ غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، اور میرے مہمان کو اور وقت کے ولی کو نابینا کہنے کی تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ لونڈی نے کہا میں اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں جب سے ان کی خدمت میں بیٹھی ہو اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا، مجھے یوں لگا کہ ایک نابینا آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ اور داؤد ابن عبداللہ رو پڑے، یا اللہ ایسے لوگ باغ ہے، تنہائی ہے، لونڈی کو چھوڑ کر گئے۔ اس نے کہا آپ نصیحت بھی کر کے گئے تو نابینا آدمی کے لیے، نہ منہ سے کچھ بولا نہ نگاہ اٹھا کر کچھ کہا۔ کہنے لگے رب کی قسم ہے نابینا نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی آیات پر عمل کرنے والا ہے۔ جب رب نے کہا مومنوں سے کہ یہ نگاہ نیچی رکھے تو یہ نگاہ اٹھا کر تمہیں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ کیسے نگاہ اٹھ سکتی تھی؟ آج رب کے قرآن کی اس آیت کی یا تو ہم تصدیق کر رہے ہیں یا تکذیب کر رہے، جیسے اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری نہیں کہ مومنوں سے کہے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے، یا تو نعوذ باللہ ہم نے انکار کر دیا، ایسی کوئی آیت قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو ہم مانتے نا، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اتری ہیں تو پھر تکذیب نہ کرے، تصدیق کرے عملاً کہ ہاں واقعی رسول کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کوئی کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور یا اس کے دروازے کی درز سے گھر کے اندر کا ماحول دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر مالک وہ صاحب گھر کوئی پتھر اٹھا کر مارے اور وہ اس کی آنکھ میں لگے اور اس کی آنکھ ضائع ہو جائے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی قصاص اور دیت نہیں لی جائے گی، کیونکہ وہ اس کے گھر میں جھانک رہا تھا۔ بلا اجازت کسی کے گھر میں کوئی چلا جائے یا دروازے کی درز سے دیکھنے کی کوشش کرے، وہ جواب میں کوئی چیز مارے، آنکھ ضائع ہو جائے، کوئی پرچہ نہیں، کوئی کیس نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی دیت نہیں، کوئی قصاص نہیں، بہتر ہوا اس کی آنکھ چلی گئی، اس نے گناہ بہت بڑا کیا۔ تمہیں آنکھیں اس لیے نہیں دی گئی کہ لوگوں کے دروازوں کی درزوں سے اندر کا ماحول دیکھو، کان اس لیے نہیں دیے گئے کہ کئی گزرتے ہوئے میاں بیوی کے جھگڑے کی آواز سنی تو تم جان بوجھ کر گلی میں کھڑے ہو گئے اور بہانہ بنایا جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہو، تمہاری کوئی چیز گر گئی، حالانکہ تمہارے کان اس دروازے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ میں ذرا سنوں تو صحیح میاں بیوی میں جھگڑا کیا، ماں اور بیٹے میں جھگڑا کیا، بہو اور ساس میں جھگڑا کیا۔ یہ تم نے کفران نعمت کیا۔ اللہ نے تمہیں سماعت عطا فرمائی، تم قرآن سننے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سننے کے بجائے لوگوں کی ٹو میں لگ گئے اور لوگوں کو دیکھنے لگ گئے۔ یاد رکھیں عیسائی مذہب میں
غلط نگاہ ڈالنے کا جرم جو تھا اس کی سزا آنکھ کا نکال دینا تھا۔ عیسائی مذہب میں اگر کوئی شخص عورت پر بری نگاہ ڈالے تو اس سزا کے طور پہ اس عیسائی کی آنکھ نکال دی جاتی تھی۔ اور یہاں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا آنکھ تو نہیں نکالی جاتی لیکن اللہ سے معافی مانگ لو۔ آنکھ نکالی جاتی تھی عیسائی مذہب میں، لیکن تم نے اگر اللہ سے معافی نہ مانگی اور اپنی آنکھوں کو سنوارا نہ تو اللہ یہ تمہاری آنکھیں ہی تم سے واپس لے لے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تابعین یا تبع تابعین میں تھے، شیخ محمد بن عمر ابن الفتوح، بڑے دراز قد تھے اور بڑے ہی خوبصورت اور ذہین شخص تھے۔ بازار سے چل رہے، خوبصورت عورت پر نگاہ پڑی اور اس عورت کو دیکھتے رہے، یاد نہ رہا، شیطان نے یوں حملہ کیا کہ وہ عورت کہنے لگی اتق اللہ یا ابن الفتوح، اے فتوح کے بیٹے اللہ سے ڈر جا، میری طرف تو دیکھ رہا ہے، میرے چہرے کی طرف تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر جا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی فی الصدور، اس اللہ سے ڈر جا جو آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے اور دل کے اندر کے معاملات کو وہ اللہ جانتا ہے۔ اور یہی اس عورت کی بات ابن فتوح کے بہت بڑے عالم ہونے کی وجہ بنی، بہت بڑے متقی ہونے کی وجہ بنی۔ کہنے لگے کہ مجھے میری زندگی کا مقصد ایک عورت نے بازار چلتے ہوئے مجھے سمجھا دیا کہ اللہ دیکھ رہا ان معاملات، یہی ان کے تقوی کا سب سے بڑا وجہ بنی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جس کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، امام تابعی امام علا بن زید بصری کا قول ہے لا تتبع بصرک رداء المرأۃ فإن النظر یجعل شہوۃ فی القلب، کہا عورت تو دور، عورت کا چہرہ اور جسم تو دور کی بات ہے، عورت نے اپنے اوپر جو چادر لی ہوئی ہے اس چادر کو بھی زیادہ دیر تک مت دیکھنا، کیونکہ اس چادر کو بھی اگر دیکھو گے تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر تجھ پہ چل چکا ہے، اور شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے کسی عورت کو دیکھنا۔ عورت تو دور، اس کی چادر کو بھی دیکھو گے نا تو دل میں شہوت ڈالنے کے لیے شیطان کا یہ تیر تم پہ چل چکا، اور یا تو تمہاری آنکھیں درست ہو جائیں گی یا آنکھ تمہارا ایمان تک نکال کے لے جائے گی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے اور ایسے معاملات دیکھتا رہے، بعید نہیں کہ ایمان بھی اس میں باقی نہ رہے۔ ایک شخص تھا اور وہ مسجد کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان پڑھا کرتا تھا۔ محدث العصر شیخ، یہاں میں ایک حوالہ دے جاؤں، وہ چھت پہ کھڑا اور اذان پڑھا کرتا اور ساتھ کچھ فاصلے پر عیسائیوں کا ایک گھر تھا۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ مومنوں سے کہہ دیجئے نگاہ کو نیچا کرے، عورت پر اگر نگاہ پڑ گئی پہلی نظر معاف ہے، اسی وقت اپنی نظر کو پھیر لے، اللہ سے معافی مانگے، دوسری نظر وہ ڈالے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا گناہ گار ہے، مجرم ہے۔ یہ شخص اب اذان پڑھا کرتا ہے، کتنا بڑا کام، 5 وقت کی اذان پڑھنا معمولی کام تو نہیں، مؤذن ہے اور کھڑا مسجد کی چھت پر ہے، سپیکر اس وقت نہیں ہوتے، اذان پڑھنے کے لیے چھت پہ چڑھا اور دیکھا عیسائیوں کی جوان لڑکی ہے، بال کھولے وہ صحن میں بیٹھی تھی، اس کی نگاہ پڑی، ایک بار تو اس نے نگاہ کو ہٹا لیا، شیطان نے اپنا تیر چلایا، دل میں ڈالا دیکھو تو صحیح مسلمانوں کی لڑکی تو نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کی غیرت تو نہیں ہے، عیسائیوں کی لڑکی ہے، دیکھ لو کوئی مسلمان ہونے کے حوالے سے تمہاری بہن تو نہیں لگتی۔ اس نے دوسری نظر اس پہ ڈالی، تیسری بار اس کو دیکھا، اب شیطان کا تیر چل گیا اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی حدیث کو اس نے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا۔ اب مسجد کی چھت پہ روزانہ چڑھنا، اب اس کا مقصد اذان پڑھنا نہیں ہوتا تھا، عیسائی کی خوبصورت بیٹی کو دیکھنا ہوتا۔ ایک دن اس لڑکی نے بھی اسے دیکھا،
اب وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، عشق میں گرفتار ہو گئے۔ وہ ہمت کر کے اس سے بات کرتا ہے، عیسائیوں کے گھر چلا جاتا ہے اور اس عیسائی لڑکے کے باپ سے کہتا ہے، یہ صحیح روایت ہے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ عیسائی لڑکی کے باپ سے وہ کہتا ہے، تمہاری بیٹی پر میں عاشق ہو چکا، دل و جان اس پہ فدا کر چکا ہوں، اور تمہاری بیٹی کو اپنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس عیسائی نے کہا، سمپل سی بات ہے، اسلام چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ وہ اسی وقت کہنے لگا، میں نے اسلام چھوڑ دیا، عیسائیت قبول کر لی۔ مرتد ہو گیا، ایمان دل سے گیا، رب بھی گیا، رب کے رسول سے بھی بے وفائی کر لی، اور ان کی شادی ہوئی۔ وہ گھر کی چھت پہ چڑھتا ہے، پاؤں پھسلتا ہے، نیچے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نہ وہ لڑکی ملی، نہ ایمان باقی رہا، نہ رب ملا، نہ اس کا رسول ملا، نہ وہ عورت ملی جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ گیا۔ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، امشی وراء الاسد والاسود ولا تمشی وراء الامراتی۔ شیر اور سانپ ایک طرف ہو، عورت ایک طرف ہو، سے شیر اور سانپ کے راستے پہ چلے جانا، عورت کے راستے پہ نہ جانا۔ کیوں؟ شیر اور سانپ بڑھ زیادہ سے زیادہ تمہاری جان لے لیں گے، کچھ نہیں ہوگا، اللہ جنت دے دے گا، لیکن عورت تمہاری جان بھی لے جائے گی، تمہارا ایمان بھی لے جائے گی۔ ان نگاہوں کا مطلب یہ نہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، غیر ضروری چیزوں کو دیکھے، ان چیزوں کو دیکھے جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام حضرت عباس کے ساتھ حج پہ جا رہے، اور حضرت عباس اللہ کے نبی کی سواری پر بیٹھے ہوئے، فرمایا ایک عورت کی طرف نگاہ پڑی، میں نے اس کو دیکھنا چاہا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے میرے سر کو پکڑ کے دوسری طرف موڑ دیا اور فرمایا یہ مت کرنا، اللہ اس سے ناراض ہوگا، تمہاری نظر سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ عمل تو آگے دور کی بات ہے، باقی باتیں تو اللہ کے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ تم نے کسی عورت کی طرف دیکھا، رب تم سے ناراض ہو گیا۔ تمہیں آنکھیں اس لیے تو عطا نہیں فرمائی، تمہیں آنکھیں دینے کا مقصد یہ نہیں، مقصد یہ تھا مسجد کا راستہ تلاش کرو، مقصد یہ تھا اللہ کے قرآن کو پڑھو، مقصد یہ تھا دین کی باتوں کو پڑھو، مقصد یہ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر چلو۔ جو آنکھیں ہونے کے باوجود زندگی بھر مسجد کا راستہ ہی تلاش نہ کر پائے، وہ اندھوں سے بھی بدتر ہے، اندھوں سے بھی بدتر ہے۔ کئی نابینا ہم نے دیکھے، کئی نابینا پوری زندگی میں ان کی ایک نماز بھی ایسی نہیں جو جماعت کے ساتھ انہوں نے نہ پڑھی۔ ایک گاؤں ہے سمندری کے قریب، شاید میں نے پہلے ہی بتایا، میں رش کرتا ہوں، جڑواں بھائی ہیں، اس وقت تو ان کی عمر 50 برس سے بھی اوپر ہو چکی ہوگی، 6 فٹ ان کا قد ہے، دور سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کوئی جوان آ رہا ہے، اچھی صحت ہے۔ دو بھائی ہیں، سمندری کے قریب 479 گاؤں ہیں، اور دونوں بھائی پیدائشی نابینا ہے، اور میں 10 سال تک جاتا رہا اس مسجد میں درس دینے کے لیے۔ اللہ کی قسم ہے، جمعے کا دن ہے اور یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، رسول کا منبر ہے۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ ان دونوں جڑواں بھائیوں کی پوزیشن کیا ہے، کہنے لگے کہ جب سے یہ بالغ ہوئے ہیں تب سے لے کے 50 برس تک مؤذن کے مسجد میں آنے سے پہلے وہ دونوں بھائی مسجد میں موجود ہوتے، حالانکہ وہ دونوں نابینا، پیدائشی نابینا ہے۔ ان کی زندگی کی ایک نماز بھی ایسی نہیں جو مسجد میں انہوں نے ادا نہ کی، زندگی میں ایک نماز ایسی نہیں جو جماعت کے ساتھ ادا نہ کی۔ یار وہ نابینا، اور کبھی میرے کانوں نے ان سے رب کا شکوہ نہیں سنا، خوش ہے اپنی زندگی میں۔ کہنے لگے نابینا پیدا کر کے اللہ نے اپنے گھر کا راستہ ہمیں سمجھا دیا، اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے۔ کوئی ان کے پاس لاٹھی نہیں ہوتی، کوئی سہارا نہیں، کوئی انہیں مسجد چھوڑ کے آنے والا نہیں ہے، یوں چل رہے ہوتے ہیں جیسے ایک بینا شخص دیکھتا۔ کہنے لگے نابینا پیدا کر کے اللہ نے اپنے گھر کے ساتھ ہمارے دلوں کو لٹکا دیا،
اور مسجد کا راستہ سمجھا دیا، اس سے بڑھ کے ہمیں اللہ سے اور کیا چاہیے؟ جو دنیا میں نہیں ملا وہ اللہ ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو اللہ نے جانوروں سے بدتر کہا ہے جن کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں جو سننا چاہیے، مطلب نیکی کی باتیں، اللہ کا قرآن، نبی علیہ السلام کا فرمان۔ کوئی ایسی محفل مجلس جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو وہ کنی کترا کے نکل جاتے، جنہیں اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی لیکن وہ برائی کی برائی دیکھتے رہے، نیکی کا کوئی کام نہ دیکھا۔ جنہیں اللہ نے دل عطا فرمایا، اس دل میں اللہ کو راضی کرنے کی کبھی امنگ پیدا نہ ہوئی۔ اللہ نے کہا یہ جانور ہیں، پھر کہا بل ہم ازل، ان جانوروں سے بھی بدترین ہے، اور ان نعمتوں کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ جیسے اللہ فرمائے گا پہلا سوال، تمہیں جتنی زندگی میں نے عطا فرمائی اب بتا کیا کر کے آیا؟ اس دن آنکھیں بھی اس شخص کے خلاف گواہی دیں گی، پاؤں اور ہاتھ بھی بولیں گے کہ یا اللہ یہ فلاں فلاں کام کرتا رہا، اور بندہ اپنے اعضاء کو کاٹے گا اپنے دانتوں سے اور کہے گا تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اعضاء گواہی دیں گے اللہ جلنا مقدر اور حق ہے اس کا، اس لیے تیری بات اس نے سنی نہیں، اپنی خواہش کے پیچھے یہ چلا رہا، نفس پرستی کرتا رہا، اور ایسا شخص قیامت کے دل نابینا کر کے پاؤں سے گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان کا شکر کیا ہے؟ نیکی دیکھے تو اس کو عام کریں، برائی دیکھے تو اس کو پھیلائیں نہ، پردہ ڈال دیں اور نگاہ نیچی کر کے چلیں۔ عزت اور غیرت کا تحفظ کرنا اور ان آنکھوں سے اللہ کے گھر کا راستہ دیکھنا اور نیکی کے راستوں پر چلنا، یہ دنیا میں آنکھوں کا شکر ہے، اور جو اللہ کا شکر دنیا میں کر جائے اللہ اسے شاکر قرآن میں کہتا ہے، اور شاکر بندہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، اللہ کی جنت کا حقدار ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔